اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ ویزٹ مریم چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کریں۔ مانگنی ساجدہ بیگم اہلیہ ٹی ہارون رشید۔ پارٹ 1۔ صرف اللہ سے دعا مانگنا برحق ہے، دوسروں سے دعا مانگنا باطل ہے۔ اللہ اپنے ہر بندے سے قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ دعا قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ دعا اس طرح کریں کہ دل میں خدا کی عظمت و جلال کی کیفیت طاری ہو اور خوف و سکون چھایا ہوا ہو۔ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کریں۔ محسن پروردگار کے احسان و کرم کو نہ بھولیں۔ وہ صرف رحیم و کریم ہی نہیں بلکہ جبار و قہار اور حکیم و دانا بھی ہے۔ خوف و طمع کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ خوف بھی ہو تو اللہ سے ہو، امیدیں بھی اگر کسی سے وابستہ ہو تو صرف اللہ سے ہو۔ اللہ کو پکارو تو اس احساس کے ساتھ پکارو کہ ہماری قسمت اس کی نظر عنایت پر منحصر ہے۔ فلاح و سعادت کو پہنچ سکتے ہو تو صرف اس کی مدد اور رہنمائی سے، ورنہ جہاں تم اس کی عنایت سے محروم ہوئے پھر تمہارے لیے تباہی و ناکامی و نامرادی کے سوا کوئی دوسرا انجام نہیں ہے۔ اس کی قدرت کے احاطے سے بچ کر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ سب کو ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دینے والا خود ہی مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، تو ہمیں لازم ہے کہ غیر معمولی تسکین قلب کے ساتھ خدا کو دعا مانگنی چاہیے۔ بلند اور پاکیزہ جذبات اور اعلیٰ و اخلاق و روحانی کیفیت ہو۔ دعا ایک درخواست ہی ہے جو مالک کائنات سے کی جاتی ہے۔ مالک ہر دعا کو قبول کرنے کا پابند نہیں، اور نہ کوئی دعا اس شرط کے ساتھ مانگی جائے کہ مالک لازماً اسے قبول ہی کرے۔ ہمارا کام صرف اس سے التجا کرنا ہے۔ یہ اس کے مالک ہونے اور ہمارے بندہ ہونے کا عین تقاضا ہے۔ وہ قبول کرے تو اس کا کرم، نہ قبول کرے تو اس کو اختیار ہے۔ دعا آدمی صرف اسی ہستی سے مانگتا ہے جس کو وہ سمیع البصیر اور فوق الفطری اقتدار کا مالک سمجھتا ہے۔ اس ہستی کو آدمی بے دیکھے پکارتا ہے، ہر جگہ ہر حال میں پکارتا ہے، خلوت کی تنہائیوں میں پکارتا ہے، با آواز بلند ہی نہیں چپکے چپکے بھی پکارتا ہے، دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجائیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ لازماً اس عقیدے کی بنا پر ہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے، اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے۔ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ در حقیقت قطعی اور خالص اور صریح شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ قادر مطلق اور مدبر کائنات اور سمیع البصیر ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی کلی طور پر اختیارات کا مالک ہے۔ دوسری کوئی ہستی بھی اس پوری کائنات میں ایسی نہیں جو دعائیں سنے اور ان پر قبولیت یا عدم قبولیت کی صورت میں کوئی کارروائی کرنے کے اختیارات رکھتی ہو۔ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دیں۔ دعا قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آخائی و بالادستی اور اعتراف اور اپنی زندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار عبودیت بجائے خدائے عبادت بلکہ جان عبادت ہے، جس کے اجر سے بندہ کسی حالت میں بھی محروم نہ رہے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے گی یا نہ کی جائے گی جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے
اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس نے اس نے دعا کی تھی، یا اس درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے کا وہ کسی گناہ کی یا خطا رحمی کی دعا نہ کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بہرحال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئے، بس اے بندگان خدا خود تم ضرور دعا مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہیں کہ خدایا مجھے بخش دے، اگر تو چاہے مجھے رزق دے، اگر تو چاہے، بلکہ اسے خطیت کے ساتھ کہنا چاہے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر۔ مانگنے والے کو ایسے ڈھیلے ڈھالے انداز سے نہیں مانگنا چاہیے کہ آپ کا جی چاہے تو معاف کر دیجئے، آپ کا جی چاہے تو مجھے رزق دے دیجئے، اگر آپ کا جی چاہے تو مجھ پر راضی ہو جائیں، بلکہ قطعیت کے ساتھ مانگنا چاہیے، خدایا مجھے رزق دے، خدایا مجھے بخش دے، خدایا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں، کرے گا وہی جو اس کے جی میں آئے گا، مگر مانگنے والے کو پورے وثوق کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ، پوری امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کو دیتا ہے وہ اس کی نگاہ میں کوئی بڑی چیز نہیں، اس لیے اس سے دل کھول کر مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق دعا امت کے لیے قیامت پر اٹھا رکھا۔ اللہ سے دعا مانگو، اس یقین کے ساتھ وہ قبول فرمائے گا، تمہارا رب با حیا اور کریم ہے۔ بندہ جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کروں۔ خدائے تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا ہر وقت خیال کرو، تمہاری پیشانی اس کے آگے جھکے ہوئی ہو، اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کے احکام و ہدایت کا خیال رکھو، وہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا اور تم پر اس کی نظر عنایت ہوگی۔ آدمی کو ہر حالت میں اپنی عبدیت اور خدا کی ربوبیت اور بزرگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کوئی ایسی بات زبان پر نہیں آنی چاہیے جو بندے کو زیب نہ دیتی ہو اور جو خدا کی عظمت اور آقائی کے احساس سے خالی ہو۔ عظمت اور بڑائی صرف خدا کی ذات کے لیے ہے، آدمی اپنی حاجتوں کو خدا ہی کے حضور پیش کرے اور اسی سے مدد اور استعانت طلب کرے۔ حقیقی حاجت رواں اور مشکل کشا خدا ہی کی ذات ہے۔ جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں وہ بڑی نادانی میں مبتلا ہیں۔ خدا ہی کے قبضہ قدرت میں سارے اختیارات ہیں، جس کو جو کچھ ملتا ہے اسی کے ازل سے ملتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے، اس کی شان سب سے بلند ہے، اس کا کوئی کام و حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، کوئی نہیں جو اس کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکے، کوئی نہیں جو اس کے کام میں دخل دے سکے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ فیصلہ خداوندی کے تحت ہوتا ہے، اگر کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آئے تو سمجھے کہ اس کا آنا مقدر تھا، اس لیے صبر سے کام لے۔ آدمی کو اپنے انجام کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، خدا ہماری کارگزاریوں کو خوب جانتا ہے۔ غلطی کے بعد فوراً نادم ہونے اور اصلاح کرنے کو روش الہی کے لیے جان کی بازی لگا دینے والا کردار پیدا کریں۔ زندگی کے تمام سنجیدہ مسائل کے حل کے لیے صرف اللہ ہی کی ذات کی طرف رجوع کریں، وہی ساری کائنات کا مالک، منظم اور فرما رواں ہے۔ حمد ساری کی ساری اسی کے لیے ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی تسبیح کر رہی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے آگے سر بسجود ہیں، ساری طاقتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا وہی اکیلا مالک ہے۔ روز قیامت وہ اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے کارنامۂ زندگی کا حساب لے گا، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بکلیہ اسی کے اختیار میں ہے،
حلمت و حرمت کے جملہ اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری زمام کا اسی کے اختیار میں ہے۔ ہر طرف سے منہ موڑ کر انسان کو خدا کی طرف یکسو ہو جانا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت میں پوری زندگی کو دے دینا تقاضائے توحید ہے۔ انسان کی بھلائی اسی کے ہدایت میں ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خدائی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی بندگی کرنے والا نامراد ہو سکتا ہے، اس کی بندگی سے منہ موڑنے والا فلاح نہیں پا سکتا۔ اس کے کمالات و عجائب بے پایاں ہیں، اس کے کام کرنے کا انداز نرالے ہیں۔ انسان اپنی پیدائش، تقدیر اور زندگی کے معاملے میں اپنے خالق کے سامنے بے بس ہے۔ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ خدا کی عظمت و برتری اور اس کے تقدس و پاکیزگی کا کمایہ اظہار کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ رات دن حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کرے اور اسلام کا راستہ اختیار کرنے، نجات کی راہ پانے اور پاکیزگی اختیار کرنے کی ہمت و جہد کوشش کریں، اور زندگی کے سارے سنجیدہ مسائل حل کے لیے خدائے واحد کی طرف رجوع کریں۔ وہی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر و منظم ہے، وہ یکتا و بیگانہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے اختیارات غیر محدود ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی، اس کی ڈالی ہوئی مصیبت کو کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ اللہ بہترین حکم ہے، وہ حکم دینے میں حاکم مطلق ہے، اس کے فرامین کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہی مدد کا سہارا ہے، ہر چیز پر اسی کا اقتدار ہے، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنے مخلوق کے حالات اور ضروریات سے باخبر ہے، تمام معاملات کا انجام کار اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام معاملات کے فیصلے کے لیے ہر ایک کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کا بارگاہ رجوع کرنے کے لائق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ اس سے باخبر ہیں، ہر وہ شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام حرکات و سکینہ سے خوب واقف ہے۔ انسان کو اپنے انجام کی طرف سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، ہر لمحہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کریں اور ہر غلطی کے فوراً بعد نادم ہونے، صدق دل سے توبہ کرنے اور اپنی بقیہ زندگی کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے، وہی اکیلا مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر و منظم، اپنی مخلوقات کا رزق رساں اور آڑے وقت میں مدد کرنے والا فریاد رس ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ خدائی کے ان کاموں میں کسی دوسرے کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے، پوری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے، اس نے پوری کائنات کے نظام کو عدل و توازن کے ساتھ قائم کیا ہے، اسی نے خلق کی ابتدا کی اور وہی اس کا اعادہ کرتا ہے۔ اس زمین پر ہماری بقا اور ہماری سلامتی خدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی حفاظت اور نگہبانی کارہین منت ہے۔ اسی نے انسان کو نقص سے درست کیا، متناسب بنایا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا، انسان کو زمین کی خلافت دی اور جنوں پر فضیلت عطا کی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو اور کبھی بھی بندگی سے منہ نہ موڑے، بلکہ خدائے برتر کے آگے جھکنے اور بندگی میں ثابت قدم رہنے اور اس کے تقرب حاصل کرنے میں صحیح و جہد میں لگے رہیں۔
اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے ہر لمحہ خدا کی عظمت و برتری اور اس کے تقدس و پاکیزگی کا ورد کرتے رہیں۔ ہر حال میں امت مسلمہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کریں اور اپنی نشست و برخاست، رہن و سہن اور بول چال میں انکساری اور تواضع کی کیفیت کو پیدا کریں اور خدا اور رسول خدا کے احکام و قوانین کو انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں عملاً نافذ کرنے کی فکر کریں اور دہریت، الحاد، لامذہبی اور مادہ پرستی کے خلاف اہل ایمان دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے صحیح و عمل کی ضروریت کو لے کر کھڑے ہوں اور معیشت، معاشرات، سیاست اور نظم اجتماعی کے تمام اسلامی اصولوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ وہی پوری کائنات کا پروردگار، انسان کی خلق کا اور عرش کا مالک ہے۔ روز قیامت حقیقی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ وہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا وارث ہوگا۔ اسے عذاب دینے اور معاف کرنے کے پورے اختیارات ہیں۔ کائنات کی کوئی طاقت اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کے فیصلے سراسر حکمت مبنی ہیں۔ اس کے محاسبے سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ فکر اسی کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی نگاہ میں اصل اہمیت آخرت کی ہے۔ بندوں کا وہی عمل مقبول ہے جو آخرت کے لیے کیا جائے۔ وہاں کوئی شخص فدیہ دے کر نہ چھوٹ سکے گا۔ وہاں نجات خریدی نہ جا سکے گی۔ وہاں دوستیاں کام نہ آئے گی۔ وہاں عدالت قائم ہوگی۔ خدا کے عدالت میں لوگوں کی پیشی ہوگی۔ اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ گواہ پیش ہوں گے۔ حجت قائم کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہ لگے گی۔ وہاں ہر شخص اپنے کیے کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ محسنوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے۔ وہاں ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے تھے۔ اس کے واحد و قہار ہونے پر آخرت میں بیک زبان تمام عالم گواہ دے گا۔ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کو داد رسی کرے گا۔ وہ برے لوگوں کو برائی کا اور اچھے لوگوں کو اچھائی کا بدلہ دے گا۔ اسے اختیار ہے جسے چاہیں سزا دیں اور جسے چاہیں معاف کر دیں۔ وہاں مومن کی مغفرت ہوگی اور منکر کو عذاب ملے گا۔ وہاں مومنین کو عزت اور کفار کو ذلت ملے گی۔ وہ اہل حق اور نیک کاروں کے ساتھ ہوگا۔ ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ ہر وقت حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کرے اور ہر حال میں سمع و طاعت پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاطر حق بات کہیں اور نیکی کا حکم دیں اور بدی سے منع کریں اور راہ خدا پر خرچ کریں۔ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کریں۔ پارٹ 2۔ وہی پوری کائنات کا مالک و مطاع اور معبود برحق ہے۔ رب السماوات و الارض کی بے پناہ رحمت و برکت زمین و آسمان کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ انسانوں کی خوشحالی و بدحالی، پیدائش و موت اور عروج و زوال سلطان کائنات کے اختیار میں ہے۔ اس نے خیر و شر کا ایک ہمراہ گیر، عالم گیر اور مستقل و معیار انسان کو دیا ہے۔ خدا کے خوف سے بدی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا اصل بھلائی اور دین حق کی نگاہ میں قابل قدر و عمل ہے۔ ہر شخص اور ہر قوم کو اچھی بری تقدیر کا سررشتہ عالم الغیب و شہادہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ انسان کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کے حال دل کا حال تک جانتا ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ جانتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، حالانکہ وہ بندوں سے قریب ہے اور بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔ دلوں کے چھپے بھید کو بھی جانتا ہے اور تمام اگلی پچھلی نسلوں کا حال سے بھی خوب واقف ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے جنین کو بھی جانتا ہے۔ قسمتوں کا بنانا اور بگاڑنا، دعاؤں کا سننا، حاجتیں پوری کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا عالم الغیب خدائے رحمان کا کام ہے۔ غائب کا علم خدا برتر کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے اور کوئی دنیاوی
طاقت عالم الغیب و شہادہ نہیں ہو سکتا۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ غیر فانی اور لازوال ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود اور بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ وہ اپنے حلم اور بردباری میں، اپنے علم اور اپنی حکمت میں کامل ہے۔ وہ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی، وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی۔ اس کے حکم سے بہار بھی آتی ہے اور خزاں بھی۔ وہ زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے۔ بیماریوں سے، حادثات سے اور طرح طرح کی آفت سے بچاتا ہے۔ اس کی رحمت و مغفرت بہت وسیع ہے۔ اس کا علم اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ وہ ازل سے ابد تک کے تمام انسانوں کو بے وقت جمع کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ مالک یوم الدین بھی ہے اور احکم الحاکمین بھی۔ اس کے احکام و قوانین پر خود بھی عمل پیرا ہو اور لوگوں کو بھی عمل پیرائی کی دعوت دیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ شب روز حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کریں اور بحیثیت امت خیر اور بحیثیت امت و وسط و دعوت و تبلیغ اس بار امانت کو اٹھانے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہر ممکن کوشش کریں، تاکہ کفر، بد عملی اور باطل قوت سے پاک ایک مومن صالحہ معاشرہ وجود میں آئے۔ فی الواقعہ یہ سب بڑے نفع کا سودا ہے جس کی طرف امت پوری سنجیدگی کے ساتھ متوجہ ہو۔ وہی ساری کائنات کا فرما رواں، مختار کل اور حاکم و مطلق ہے۔ وہی پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے اور اسی کا حکم ہر وقت یہاں چل رہا ہے۔ وہ ہر عیب اور نقص سے منزہ اور ہر تشبیہ سے مبرہ ہے۔ وہ ہر ساتھی اور ساجی سے بے نیاز ہے۔ اس کی ذات، صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ موت اور زندگی، نفع اور ضرر اور قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے جملہ اختیارات کا وہی تنہا مالک ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، اور اپنے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے امر و نہی کے احکام دیتا ہے۔ وہ سب کا حامی و ناصر اور محافظ و مددگار ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر رحیم و شفیق ہے۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ وہ کائنات کا نور ہے۔ وہی باقی رہنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زمین و آسمان کی مخلوق کی خبر گہری کرنے والا اور بیماریوں میں وہی شفا دینے والا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر نگراں ہے۔ وہ ہر دعا مانگنے والے سے قریب ہے۔ ہدایت و نصرت کے لیے وہی کافی ہے۔ سب اس کے آگے تابع فرما ہیں۔ فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کے لیے ہے۔ اول و آخر تمام اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے فرامین کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں۔ اس کی سنت کسی کے بدلے نہیں بدل سکتی۔ خوف اور طمع اسی سے ہونی چاہیے۔ اسی کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اسی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی اعتماد کے لیے کافی ہے۔ فکر اسی کی رضا کی ہونی چاہیے۔ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخر کار سب کو ایک دن مرنا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کی پیشی ہوگی۔ حشر برپا ہوگا، عدالت قائم ہوگی، میزان لگائی جائے گی، اعمال نامال پیش ہوں گے، اعمال کے وزن پر فیصلہ ہوگا۔ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس کے فیصلے اٹل ہیں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا انصاف بے لاگ ہے، اس کی خدائی سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وہاں مجرموں پر سخت مایوسی طاری ہوگی۔ وہاں جزا اور سزا توحید، رسالات اور آخرت کے اقرار و انکار کی بنیاد پر ہوگی۔ وہی کے برے انجام سے نہ مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد اور نہ باپ دادا کا عمل۔ وہاں ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے گی۔
ظلم کرتے ہوئے انسان کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈریں، اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی طرف دوڑنے اور اس سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس سے اس طرح ڈریں جس طرح اس سے ڈرنے کا حکم ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوگا، وہ تمام خرافات، بدعات، بدعمالیوں اور بدکاریوں سے محفوظ رہے گا۔ حالات جیسے بھی ہو اور جو کچھ بھی ہو، اہل ایمان کو چاہیے وہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کرے اور اپنی تمام حاجات و ضروریات کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پلٹ کر آئیں اور سارے مشکلات کے حل کے لیے اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات و ہدایات اور احکام و قوانین کی طرف رجوع کریں، اور اسی کی دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ وہی ساری کائنات کا رازق، مدبر اور منظم ہے۔ وہی مجیب الدعوات اور عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کا ہر کام سنجیدہ اور بامقصد ہوتا ہے، اور اس کی کار فرمائی ایک عالم غیر تدبیر اور حکمت کے تحت ہوتی ہے۔ اس کا فیض اور اس کی رحمت سارے عالم پر وسیع ہیں۔ وہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کی خدائی اور اس کی مغفرت تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے۔ وہ سب پر غالب اور کامل اقتدار کا مالک ہے۔ وہ لطیف الخبیر اور قادر و قہار ہے۔ وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ وہی سب سے اول اور وہی سب سے آخر ہے۔ اسی کے بل بوتے پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اسی کی حکمت اور تدبیر سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے اور تمام موجودات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی طرف اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اور محاسبہ کے لیے بس وہی کافی ہے۔ قوت عزت والا تو بس اللہ ہی ہے۔ بھلائی کے جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ سراسر اس کی عنایت و مہربانی سے ہوگی کہ وہ معاف بھی کریں اور انعام بھی دیں۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ بغاوت و روش کو چھوڑ کر طاعت و بندگی کی روش کو اختیار کریں اور اسی کی مدد کے لیے پکارے، اور بس وہی مدد کے لیے کافی ہے۔ صاف صاف اور کھول کھول کر بیان کرنے والا اور سچ کو سچ کر دکھانے والا، اور اپنے احکام و ہدایت اور اپنی ساری تعلیمات کو بالکل واضح انداز میں بیان کرنے والا قدرت خدائے بزرگ و برتر ذات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت فرما کر وحی کی برکات سے دین اسلام کی بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کی طرف بندوں کو صحیح رہنما فرمائی، اور اپنی حکم و بزو و قوت نافذ کرنے والا، تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشنے والا اور لوگوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور بندوں کو چاہیے وہ ہر لمحہ اور حال میں حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کریں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رب السماوات والارض کی طرف رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ کریں اور ہدایت و رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کی طرف پلٹ کر آئیں۔ وہی پوری کائنات کا حقیقی حکمران اور مخلوق کی خبر گیری کرنے والا، اسی نے کائنات کی تخلیق کی اور تمام کائنات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے فرما کا مطیع ہے۔ وہ کھلے اور چھپے اور حاضر اور غائب کو جاننے والا وہی حق ہے اور وہی بزرگ و برتر ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا، وہ باریک بین اور باخبر ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے، وہ بڑی وسعت والا اور علیم و عظیم ہے۔ اس کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ نادا و بینا ہے۔ وہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے۔ وہ سب پر غالب ہے
اور بے پناہ طاقت کا مالک ہے۔ وہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنے خالق کے حضور پلٹ کر جانا ہے اور وہاں ہر ایک کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ خدائی کے اختیارات تو سارے کے سارے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ خوشی اور غم، مصائب و آلام اور اچھی اور بری قسمتوں سرشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کی غالب طاقت سے متاثر ہو کر حق اور عدل کے غیر فانی اصول کو زندگی کے سارے معاملات میں اپنانا چاہیے۔ خدا کی طرف اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے اور خدا کی کتاب میں جو بھی قانون مقرر کریں وہ اہل ایمان کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ انسان کی صحیح رہنمائی کی طرف اللہ کی نازل کردہ تعلیم ہی میں مل سکتی ہے اور ہدایت پانے کی واحد صورت ایمان اور اتباع رسول ہے۔ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت وسعت والا اور ہدایت پانے کی واحد صورت ایمان اور اتباع رسول ہے۔ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، دعاؤں کا سننے اور جواب دینے والا، درگزر کرنے والا اور مغفرت کرنے والا، بہت وسعت والا اور اپنے فضل سے غنی کرنے والا، نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا، خدائے رحمان و رحیم ذات کی طرف بار بار پلٹ کر آئیں اور جب اہل ایمان گناہوں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر لاد کر کریم کی آقا کی طرف پلٹتا ہے اور صدیق دل سے توبہ کرتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو بندوں کا یہ عمل خدائے رحمان کے ہاں بے انتہا مقبول اور بے حد پسندیدہ ہے۔ اور اپنے بندوں کو چاہیے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل خدا کی خوشنودی اور رضامندی کے خاطر ہو۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی بندگی، اسی کی غلامی، اسی کی پرستش اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں دے دیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ وہی ایک ذات ہے جو سب کا مالک، سب کا خالق اور سب کا رازق ہے، جو سب کو کھلاتی پلاتی اور جینے کے سارے اسباب سارے احباب کے لیے اس کی عطا ہی سے عطا ہوتی ہے۔ رسول خدا نے اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اس کے ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کسی طور پر کوئی شک نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے اصول، اس کے تقاضے اور مطالبے کی سرحانہ تشریح اور توضیح کی ہے اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ زندگی کے سارے اعمال اسی رنگ ڈھنگ اور وضع قطع پر گزر بسر ہو جس سے اللہ کے رسول راضی ہو۔ وہ بندوں کے اعمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کرے اور اس کی اطاعت و بندگی اور فرما برداری کو شکر گزاری میں اپنی پوری زندگی کو دے دیں اور یہ مت بھولیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو محاسبے کے لیے طلب کرے گا اور بنی نوع انسانی کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ خلوص اور راست بازی کے ساتھ دین حق کی خدمت کرنے والے اس کے دامن رحمت کو وسیع پائیں گے اور اس کے فضل سے پورے کے پورے اجر پائیں گے۔ ملت اسلامیہ کے لیے خدا کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے۔ اطاعت حکم خداوندی اور اتباع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ امت مسلمہ زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور ہماری پیدائش اور زندگی کا مقصد اس کی اطاعت و بندگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر ڈرنا چاہیے تو صرف خدا کی ذات سے، مانگنا چاہیے تو صرف اسی سے، سر جھکنا چاہیے تو صرف اسی کی بارگاہ میں، طاعت و فرما برداری صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ کائنات کے تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ خدا کے فیصلے کے فذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔
اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں۔ زندگی کے سارے معاملات کا آخری فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی سارے مخلوق کا معاملات کا متولی ہے۔ حاجت روائی و مشکل کشائی کے سارے اسباب اسی کے بلبوتے پر قائم ہے۔ وہی سب کا ماوا و ملجا ہے۔ وہی سب کا محافظ اور مددگار، اور وہی سب کا خالق و مالک، حاکم و مطاع اور معبود و برحق ہے۔ وہی اس پوری کائنات کا مدبر و منظم ہے۔ آدمی کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، مدد کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے، ہدایت کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی دکھائی ہوئی راہ پر چلنا چاہیے، نگاہیں صرف اسی کی طرف اٹھنی چاہیے، پکارنا چاہیے تو صرف اسی کو، اور دوڑنا چاہیے تو صرف اسی کی طرف، بھروسہ اور توکل صرف اسی کی ذات پر ہونی چاہیے، امیدیں صرف اسی سے وابستہ ہونی چاہیے۔ قلبی و روحانی سکون و راحت اسی میں ہے کہ ہم بار بار اسی کی طرف پلٹ کر آئیں۔ جو لوگ خدا کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، ان پر خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب کو پا کر ہر چیز سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ خدا کی خوشنودی و رضامندی ان کے لیے دنیا و مافیہ سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے۔ وہ صبر، سکون اور نماز کے ذریعے اس کے بے پایاں احسانات و عنایت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور لوگوں کو فیصلہ ایمان و عمل پر ہوگا۔ اس کا کوئی کام حق، انصاف، حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حلمی، کریمی، چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ اسی کے اختیار میں ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی میں انہی کی باتوں کا شعور ہو کہ خدا کی طلب اور محبت ہی ہمارے دین و ایمان کی انتہا ہے، اور خدا کی طاعت و بندگی کی حقیقی زندگی ہے۔ ہماری پیدائش اور زندگی کا مقصد اس کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور اسی کی فرما برداری ہی میں دنیاوی اخروی زندگی کی کامیابی کا راز پینیاں ہے۔ بڑی سے بڑی آفت اور سخت سے سخت حالت میں بھی صرف اسی کے در پر پروردگار مداوا ڈھونڈے اور پوری عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ اس کو مدد کے لیے پکاریں۔ وہ ہماری پکار کو ضرور سنے گا اور اپنے دامن رحمت میں پناہ دے گا۔ حضور قلب کے ساتھ خدا کو پکاریں۔ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق۔ وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم نے اس کے محکم۔ وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہت اچھا کارساز ہے۔ صرف اسی سے دعا مانگنا برحق ہے اور غیر سے مانگنا باطل ہے۔ زندگی کے تمام سنجیدہ و مسائل کے حل کے لیے اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کی طرف پورے یکسوئی دل جمعی کے ساتھ پلٹ کر آئیں، اور جو کچھ وہاں سے ملے پوری سنجیدگی اور خوش دلی سے قبول کریں۔